قابل احترام حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اور بہنوں اور عزیز بچوں، میں نے آپ تمام کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام بندوں کو، ہم تمام انسانوں کو ایک بڑی حقیقت سے آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ بتا دیجئے، تمام انسانوں کو یہ خبر کر دیجئے اور انہیں اس حقیقت سے روشناس کرا دیجئے کہ تم جس موت سے راہ فرار اختیار کر رہے ہو، تم جس موت سے بھاگ رہے ہو، یہ موت ہر حال میں تمہارے پاس پہنچے گی، تمہیں لاحق ہوگی اور اپنی آغوش میں تمہیں لے لے گی۔ اور اس کے بعد تم تمام کو مرنے کے بعد اس ذات، اس رب کی طرف پہنچایا جائے گا جو تمام ظاہری چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور تمام خفیہ اور باطنی چیزوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر اس کے بعد حساب کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد انسانوں کو ان کے انجام دکھانے کا مرحلہ آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام فرد کو، تمام انسان کو دنیا میں وہ جو کچھ بھی کرتا تھا، جو کچھ بھی عمل کرتا تھا، جو بھی کام کیا ہے، جو بھی عمل کیا ہے، سب کے بارے میں اسے بتائے گا اور تمام چیزوں کی تفصیل اس کے سامنے رکھ دے گا۔ سورہ جمعہ کی یہ 8 نمبر کی آیت بعث بعد الموت اور فکر آخرت سے متعلق عظیم ہے، اہم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑی حقیقت سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کو موت آنی ہے، موت کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے، موت کی آغوش میں سبھی کو جانا ہے۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی اس حقیقت کے سامنے سے کوئی بچ سکتا ہے، اس سے کوئی آزاد ہو سکتا ہے۔ یہی وہ تنہا حقیقت ہے، واحد حقیقت ہے جس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ موت سبھی کو آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی زمانے کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، وہ کسی بھی حیثیت کا فرد ہو، وہ آدمی کسی بھی سطح کا انسان ہو، اسے موت آئے گی تو آئے گی، چاہے جو بھی عمر ہو، زندگی کا جو بھی مرحلہ ہو، چاہے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو یا پھر وہ نوجوان ہو یا پھر وہ ضعیف ہو، بوڑھا ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، کسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ مضبوط اور بلند عمارت کے اندر ہو، چاہے آسمان میں ہو یا زمین کے نیچے ہو، چاہے تنہائی میں ہو یا چاہے لوگوں کے بیچ میں ہو، موت کا جب وقت آئے گا تو موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گا، موت کے چنگل سے وہ آزاد نہیں ہو سکتا ہے، موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اس کے پاس دنیا کی جتنی بھی دولت کیوں نہ ہو، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس کیوں نہ موجود ہو، وہ موت کو نہ ٹال سکتا ہے، نہ موت کا انکار کر سکتا ہے، نہ موت کو روک سکتا ہے، اور نہ موت سے بچنے کا کوئی طریقہ اپنا سکتا ہے۔
اسی وجہ سے اس بڑی حقیقت کے ذریعے سے شریعت اسلام نے ہر انسان کو کہا ہے کہ تم اپنی عاقبت کو یاد کرو، تم اپنے انجام کا احساس کرو اور ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتے رہو۔ بہت ساری تقریریں ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء، فضلاء، مقررین، خطبہ حضرات، اسٹار اسپیکر سب اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں، الگ الگ سطح پر، الگ الگ پلیٹ فارم پر، الگ الگ اسٹیج پر اور الگ الگ موقعوں سے، مناسبتوں سے سب لوگ قرآن و سنت کی باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے بدقسمت انسان ہیں، بہت سارے ایسے ہر درم انسان ہیں اور شریعت سے بیزار ہیں کہ وہ تمام باتوں کو نکار دیتے ہیں، تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کون اس مولوی کی بات سنے گا، اس مولوی کی بات کون مانے گا، اس کی کون سنتا ہے، اس کو بولنے دو، ہمیں تو اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں تو منمانی زندگی گزارنی ہے، اپنے حساب سے چلنا ہے، اپنے طریقے سے زندگی کو کاٹنا ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو میرا من کرتا ہے، دل کرتا ہے اور ہماری خواہش کہتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اگر کوئی زبان سے اس طرح کی بات نہ بھی کرے تو عملی طور پر ضرور اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ بہت ساری دینی باتوں کو، قرآن و سنت کی باتوں کو وہ ٹال دیتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچتے، وہ تھوڑا سا بھی دھیان نہیں دیتے، تھوڑی سی بھی توجہ نہیں دیتے، تمام چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ رسمی طور پر، روایتی طور پر خطبہ جمعہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی فری ہے، عار محسوس ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو کتنا بڑا بدبخت انسان ہے، ناہنجار ہے، کتنا بڑا فاسق ہے، فاجر ہے کہ جمعہ کے وقت بھی روم میں بیٹھا ہوا ہے، گانا سن رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے یا لوگوں سے بات کر رہا ہے، تو اس کو شرم ہوتی ہے، حیا آتی ہے، اس کو عار محسوس ہوتا ہے، وہ کسی طرح سے غسل کرتا ہے اور آ جاتا ہے۔ پنج وقتہ نمازوں سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، اس کو نہ حرام کی تمیز ہے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ شریعت کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، کچھ نہیں ہے، بہرا روی کی زندگی گزر رہی ہے، کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، کسی چیز کی وہ فکر نہیں کرتا ہے، کسی چیز کا وہ احساس نہیں کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے چلو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا، بس وہ منمانی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، آپ کی یہ باتیں صحیح ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے کہا کہ سب سے بڑا مقرر، سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا ٹیچر اور سب سے بڑا رہنما اور سب سے بڑا ناصح، نصیحت کرنے والا، وصیت کرنے والا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی باتیں بتانے والا، یہ موت ہے، یہ موت جو تمہارے تک پہنچے گی، تم کو لاحق ہوگی، تم بچ نہیں سکتے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، لیکن دیگر تمام احادیث اور اسلاف کے اقوال سے ماخوذ جو بات ہے اس سے اس کا معنی صحیح ہوتا ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کفا بالموت واعظا، کہ سب سے بڑا ناصح یہ موت ہے، نصیحت کے لیے، سدھرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے اور فاسق اور فاجر کی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے، غلط راہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے موت کی یاد کافی ہے، موت کا احساس کافی ہے، آخرت کا احساس کافی ہے، قبر کی یاد کافی ہے، اور انسان صرف یہ سوچ لے کہ ہمیں کسی نہ کسی مرحلہ میں، کسی نہ کسی عمر میں، کسی نہ کسی وقت میں اور کسی نہ کسی زمانے میں ہمیں مرنا ہے، کسی بھی پوزیشن میں ہمیں مرنا ہے تو مرنا ہے، ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ہم دائمی زندگی پانے والے نہیں ہیں، یہ دنیا فانی ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، ساری ہستیاں ختم ہو گئی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس کا احساس کر لے تو یہ موت، یہی احساس، موت کی یہی یاد اور آخرت کا یہی احساس انسان کے لیے سب سے بڑا معلم ہے، سب سے بڑا خطیب ہے، اور اس کے سدھرنے کے لیے یہ کافی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آپ مولویوں کی باتیں نہ سنیں تو مت سنیے، آپ
خطیبوں کی بات نہ مانے، قرآن کی باتوں کو نہ مانے تو نہ مانے، لیکن موت جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، قارون نے بھی موت کا انکار نہیں کیا، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شخص نے، دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی نے اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ لہٰذا موت کا انکار کرنے والا پاگل ہی مانا جائے گا، مجنون اور دیوانہ تصور کیا جائے گا۔ جس کے پاس ذرہ برابر بھی عقل ہے، شعور ہے اور تھوڑی سی بھی اس کے پاس سمجھداری ہے، وہ موت کا کبھی انکار نہیں کر سکتا ہے اور کبھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے سبھی انسان کو، سبھی بھائیوں کو، سبھی مسلمانوں کو، تمام افراد کو موت کا اعتراف ہے۔ ہر آدمی موت کا اقرار کرتا ہے اور اس سچائی سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کم سے کم آپ موت کو یاد کیجئے کہ موت تو آنی ہے۔ آپ اتنا صرف سوچیں کہ کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی مرحلہ میں ہمیں موت آئے گی، اور موت جب آتی ہے تو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، موت اچانک آتی ہے۔ اسباب ہوتے ہیں لیکن بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، کون سبب موت کا ذریعہ بن جائے گا، کون سی چیز موت کا سبب بن جائے گی، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کبھی آدمی کو کھانسی ہوتی ہے اور موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، کبھی پیٹ جھڑتا ہے آدمی مر جاتا ہے، کبھی بخار لگتا ہے آدمی چلا جاتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، آدمی روڈ پہ کھڑا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی زمین پہ کھڑا ہے زمین دھس جاتی ہے، کبھی گھر میں ہے چھت گر جاتی ہے، کبھی آدمی گھوم رہا مستی کر رہا زلزلہ آ جاتا ہے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، کبھی کہیں کھڑا ہے روڈ پر سیلاب آ گیا ڈوب کے مر جاتا ہے، کبھی کسی جگہ شہر میں کھڑا ہے گولی چلتی ہے اسے مر جاتا ہے۔ کب کس طرح سے موت آئے گی اس کی جانکاری، اس کی خبر کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ موت جب بھی آتی ہے اچانک آتی ہے، لہٰذا جب موت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارا انجام کیسا ہوگا، اس کا آپ لوگ ضرور احساس کیجئے، اس کی فکر کیجئے اور اس کے بارے میں سوچئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح اور جید سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے یہ حدیث۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنے سر مبارک کو رکھا اور آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو یاد کرنے لگی، موت کو یاد کرنے لگی، قبر کی ہولناکی کو یاد کرنے لگی۔ جب یاد کرتے کرتے ان پر رقت طاری ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسو پانی گرنے لگے، جس کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور کہا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ تمہیں کس چیز نے رلا دی ہے، کس چیز کو جو تم رو رہی ہو اور تم زار و قطار اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا فَتَذَكَّرْتُ الْآخِرَةَ، ہم نے جب آخرت کو یاد کیا، مرنے کے بعد والی زندگی کا احساس کیا اور اس کے بعد کیا عالم ہوگا، کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا، جب اس کے بارے میں سوچا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتذکرون اقاربکم واہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو آپ قیامت کے دن یاد رکھیں گے، ان کا خیال کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ثلاثۃ والذی نفسی بیدہ ثلاثۃ موات فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه، کہ تین مقامات آخرت میں ایسے ہوں گے، تین ایسے مرحلے ہوں گے جن میں ہر فرد صرف اپنے آپ کو یاد کر رہا ہوگا، اپنے علاوہ کسی چیز کا خیال نہیں کرے گا، کسی چیز کا احساس نہیں کرے گا، اور انسان کو یہ فرصت نہیں ہوگی کہ اپنے علاوہ کسی اور چیز کا خیال رکھے، کسی اور چیز کی پرواہ کرے۔ تین مقامات میں انسان کے اوپر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان ہر اعتبار سے پریشان ہوگا اور جاکلی کی حالت میں ہوگا۔ وہ تین مقامات کیا ہے؟ پہلا مقامات جب اس کو اس کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت انسان کو اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی چیز یاد نہیں آئے گی۔ اور دوسرا مقام جب میزان کو کھڑا کیا جائے گا، جب ترازو کو اعمال کو تولنے کے لیے رکھا جائے گا۔ اور تیسرا وقت عند الصراط، پل صراط پہ
چرنے کا وقت ہوگا، پرصراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، اس وقت انسان یا تو گزر جائے گا یا پھر جہنم کی کھائی میں گر جائے گا۔ یہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جب بندے کو اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اعمال نامے جب تھمائے جائیں گے تو انسان اس فکر میں مبتلا ہوگا کہ اس کے اعمال نامے یا تو دائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے گئے تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے گئے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر آگے سے اعمال نامہ دیا گیا تو جنت میں جائے گا، اور اگر پیچھے سے دیا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ترازو جب قائم کیا جائے گا تو 2 پلڑے ہوں گے، اگر نیکی کا پلڑا جھکے گا تو جنت میں جائے گا، اور اگر برائی کا پلڑا جھکے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور جب پرصراط پہ گزرنے کا وقت ہوگا تو اگر جنت میں جانے والا ہوگا تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جب جہنمی ہوگا تو بس پرصراط پہ وہ نہیں چل پائے گا اور جہنم کی کھائی میں وہ گرے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ 3 مقامات پہ انسان اپنے علاوہ کسی اور کو یاد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ یا ابن مسعود اقرأ علی القرآن، اے ابن مسعود میرے اوپر قرآن پڑھو، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرآن آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ کتاب تو آپ ہی پر نازل ہوئی ہے، کیسے میں پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ قرآن کو میں دوسرے کی زبان سے سنوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ فقرات سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی، فجئت الی حاصل آیا، اور جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، سورہ نساء کی یہ 40 نمبر کی آیت ہے۔ جب اسے آیت کریمہ کو حضرت ابن مسعود نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک الآن، اے ابن مسعود رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بس کرو، اب مجھے مت سناؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الیہ، ان کی طرف متوجہ ہوئے، فاذا عیناہ تذرفان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری تھے اور خوب زیادہ آنسو بہ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، اسلاف کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ شدید تھی اور سب سے زیادہ آپ پر بھاری گزری، اور اس آیت کریمہ کو سنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ رویا ہے اور سب سے زیادہ آنسو بہایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رویا، کیوں کہا بس کرو ابن مسعود؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت زیادہ محبت تھی، شفقت تھی، اور آپ اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، الفت رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حالت ہوگی، اس وقت کیا انجام ہوگا جب ہر امت میں سے اس کے نبی کو ہم اس امت کے خلاف گواہ بنا کر کے پیش کریں گے، اور امت محمدیہ کے لیے یعنی ہم مسلمانوں کے لیے آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ چنانچہ جو لوگ مقصرین ہیں، کوتاہی برتنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو گناہ میں مبتلا ہیں، جو شریعت کے مطابق نہیں گزارتے، میں کیسے ان کے خلاف گواہی دوں گا؟ میں تو اپنی امت سے، اپنے ماننے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں شفقت کرتا ہوں اور دل و جان سے میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں کیسے اپنے امتی اور اپنے ماننے والوں کے خلاف گواہی دوں گا؟ میں اس لیے زار و قطار رو رہا ہوں۔ چنانچہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے تابعدار تھے، ایسی امتی تھے جو ہماری بات نہیں مانتے تھے، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو روزے نہیں رکھتے تھے، جو حج نہیں کرتے تھے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو حرام کھاتے تھے، جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے تھے، جو سود کھاتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، جو دوسروں پہ ظلم کیا کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، جو دوسروں کا مال لوٹا کرتے تھے، جو دوسروں کی زمین غصب کیا کرتے تھے، اور جو قرآن و حدیث کی آیات کا اور کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان تمام کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت دیکھیے کہ ان کے غلام تھے،
اس کے غلام کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، اس ٹیکس میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غلام کچھ کھانے کی چیز لایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس میں سے کھا لیا۔ اس کے بعد غلام نے کہا تدری ما ھذا، اے امیر المومنین آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے آپ نے جو کھایا ہے؟ تو چونک گئے، کہا کیا ہے؟ تو کہا دراصل زمانے جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، اور ایک آدمی کو میں نے دھوکہ دیا، اور اس دھوکے کے بعد جب وہ آدمی مجھ سے متاثر ہوا اور اس کے بعد جب آج ملاقات ہوئی ہے تو اس آدمی نے مجھے اس کے بدلے کے طور پر معاوضہ دیا ہے، وہی مال ہے، وہی کھانے کی چیز ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے قے کر کے پیٹ کا سارا کچھ واپس باہر کر دیا، اور پیٹ میں جو کچھ بھی غذا تھی، کھانا تھا، سب کو باہر کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، انہوں نے ہاتھ اپنے حلق کے نیچے لے گئے اور سب کچھ باہر کر دیا، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہیں ہماری آخرت نہ برباد ہو جائے، کہیں ہمارا انجام نہ خراب ہو جائے، اور حرام مال میں ہمارے پیٹ میں جانے کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ داخل کر دے۔ دھوکے سے اور سہون بھول کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، غیر ارادی طور پر ایک حرام چیز ان کے پیٹ میں چلی گئی، وہ پریشان ہو گئے اور ہاتھ کو حلق میں ڈال کر کے پیٹ کا سارا کچھ جو جائز تھا، جو حلال تھا، اس کو بھی باہر کر دیا۔ معمولی حرام کا ایک حصہ پیٹ میں گیا تو حلال بھی پہلے کھایا ہوا تھا، اس کو بھی باہر کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ فکر آخرت ہے، یہ آخرت کا احساس تھا صحابہ کرام کے اندر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی بات کی کوشش کرتے ہیں، اسی بات کا جتن کرتے ہیں، اور ہمیشہ اسی بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ کیسے حرام پیسہ آ جائے، بس پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، ہماری جیب بھرنی چاہیے، ہمارے پاس مال کی فراوانی ہونی چاہیے، چاہے حرام ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ حرام سے آ رہا ہے، ہمیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور آخرت کے دن جو پوچھا جائے گا مال کے بارے میں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابہ تھے اور ان کی شخصیت عظیم تھی۔ اس ملک کے بابا قوم مہاتما گاندھی نے ان کا ایک موقع سے تذکرہ کیا تھا۔ 1937 میں جب پونا کے اندر وہ تقریر کر رہے تھے اور اپنے ماننے والوں کو اور کانگریس کے تمام ارکان کو جب وہ سادگی کا درس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے کسی بھی شخص کا اور دنیا کسی بھی ہستی کا، چاہے دھارمک کیوں نہ ہو، مذہبی کیوں نہ ہو، میں نہ کرشن کا تذکرہ کروں گا، نہ رام چندر کا تذکرہ کروں گا، میں صرف حضرت ابوبکر اور عمر کا تذکرہ کروں گا، جن کے پاس دنیا کی عظیم سلطنتیں تھی، حکومت تھی، لیکن انہوں نے دنیا کے سامنے سادگی کی زندگی کی مثال پیش کی، اور انہوں نے سادگی کے ساتھ جیا اور لوگوں کے دلوں پہ راج کیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایسا روب تھا، دبدبا تھا، اور ایسی ان کی طاقت تھی، ان کا ڈر لوگوں کے دلوں میں ایسا تھا کہ لوگ شیطان بھی ان کا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ کفا بالموت واعظہ لکھ رکھا تھا، اپنی انگوٹھی پہ اسی موت کی یاد کو نقش کر لیا تھا، اور اس پہ انہوں نے انگوٹھی کے اوپر اس عبارت کو لکھوا دیا تھا تاکہ انگوٹھی پہ ہمیشہ نگاہ رہے، نظر رہے، اور موت کی ہمیشہ یاد آتی رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور کوئی ایسا کام ان سے نہ ہو پائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور جس سے آخرت خراب ہو جائے اور انسان کا انجام برا ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے! اپنی انگوٹھی پہ لکھا رکھا تھا کفا بالموت واعظہ، کہ انسان کے سدھرنے کے لیے، انسان کی نصیحت کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے موت کی یاد کافی ہے۔ انہوں نے اس عبارت کو اپنی انگوٹھی پہ لکھا رکھا تھا تاکہ ہمیشہ نگاہ اس انگوٹھی پہ رہے اور موت کو یاد کرتا رہے۔ ہم انسان ہیں کہ پل بھر کے لیے بھی موت کو یاد نہیں کرتے، مہینوں مہینوں موت کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ مریں گے ہی نہیں۔ کوئی آدمی یاد بھی دلاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو یار، دیکھا جائے گا، جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا دیکھ لیں گے۔ یاد دلانے سے بھی یاد نہیں کرتا ہے۔ ہر دن موت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
انہوں قبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور موت کو یاد کرتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے۔ ایسا ہوتا کہ ان کی داڑھی موت سے تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر آپ روتے نہیں ہیں، لیکن موت پہ آپ قبر پہ کھڑا ہو کر کے آپ جو ہے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا تو آخرت کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں بڑی سے بڑی ہستی کو بھی موت نے نہیں چھوڑا ہے، اور دنیا کی یہ شان و شوکت کی زندگی پل بھر میں بدل گئی، ختم ہو گئی۔ لہٰذا بس موت کو یاد کرے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، بس موت کو یاد کرے کہ ہمیں مرنا ہے، ساری لنترانیاں ختم ہو جائے گی، ساری جو ہماری یہ حماقتیں ہیں، معصیتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اور جو بھی غلط راستے پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس ملک کے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو کون نہیں جانتا؟ 1857 میں آخری پہلی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر کے دل تشتری میں پیش کیا، تھالی میں پیش کیا، اور اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ 1858 میں ان کو رنگون بھیج دیا، برما جو آج ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ بڑی بری زندگی ان کو نصیب ہوئی، پریشانی کی زندگی نصیب ہوئی۔ اس میں جیل میں ان کو قلم تک نہیں دیا گیا، وہ بڑے شاعر تھے اور لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے، قلم تک نہیں دیا گیا، چراغ تک نہیں دیا گیا، کاغذ تک نہیں دیا گیا۔ پھر بھی آخری ایام میں ضعیفی کی حالت تھی، انہوں نے اینٹ سے دیواروں پہ اپنے کچھ اشعار لکھے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ یاد کیجئے یہ دنیا کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کو یاد کیجئے۔ جو بادشاہ ہے، اتنے بڑے ملک کے آخری حکمراں رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہے، ان کا کیا انجام ہے اور ان کا کیا احساس ہے، آپ دیکھیے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، یہ دنیا اجرا ہوا ہے، خانہ خراب ہے۔ ہم اس کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، عیش و عشرت کی جگہ سمجھتے ہیں اور سکون و قرار کی جگہ تصور کرتے ہیں۔ یہ دنیا اجری ہوئی جگہ ہے اور خانہ خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یعنی یہ دنیا عالم ناپائیدار ہے، کسی کی نہیں بنی ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ دنیا نے بھلائی نہیں کی ہے، سب کو دنیا نے دغا دیا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں سب لوگ مبتلا ہو گئے اور سب لوگ فتنے کے شکار ہو گئے۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے۔ انہوں نے کہا کہ بس دل میں اب خواہشات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ علامہ غالب کہتے ہیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ یہاں انسان تو منٹ منٹ میں خواہش کرتا ہے، بہترین محل ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، اتنی زمین ہوگی، ہے نا، ایسا کپڑا ہوگا، ایسی زندگی ہوگی، ہر منٹ میں آدمی خواہش کرتا ہے۔ محنت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں ہے، رب کی خوشنودی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، بس خواہشات پہ خواہشات کیے جا رہا ہے۔ تو اس ملک کے آخری مسلم بادشاہ کہتے ہیں کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ پھر اخیر میں اب بتائیے کتنا دردناک ان کا شعر ہے یا ان کا احساس ہے، ان کا تاثر ہے۔ انہوں نے کہا کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملے کوئی یار میں۔ ان کو دفنانے کے لیے اپنے ملک میں جگہ نہیں ملی، کتنی بد نصیب ہے۔ آپ دیکھیے جو ملک کا بادشاہ ہو اور جن کے آبا و اجداد نے صدیوں حکومت کی ہو ہندوستان کے اوپر، ان کے آخری حکمراں اور آخری چشم و چراغ کا یہ حال ہو کہ اپنی زمین پر، اپنی دھرتی پر 2 گز زمین بھی نہیں ملی اور دوسرے ملک میں ان کو دفنایا گیا اور بے یار و مددگار کی زندگی میں اس کو موت آئی۔ کتنا خطرناک یہ درد ہے، احساس ہے، ہم یاد نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے موت کو یاد کیجئے، بس آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے، آپ کے سدھارنے کے لیے کافی ہے اور زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا۔ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ دارا بڑی ہستی تھی، نہ ان کی قبر کا نشان موجود ہے نہ سکندر کی قبر کا نشان موجود ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ پھر اس کے بعد امیر مینائی کہتے ہیں
کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، بڑے بڑے نامور اشخاص تھے، افراد تھے، دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی، سب نامور تھے لیکن سب بے نشاں ہو گئے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اس کے بعد ایک شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ شاعر کہتا ہے مجذوم کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی نہ لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے